کہ اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ہم یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں یا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری المدد کا نعرہ لگاتے ہیں، تو کیا یہ لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کو آج قرآن پاک کی آیتوں سے سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، جنگ کا ماحول ہو اور یہ بات ہو کہ آگے جو کافر ہیں وہ ہمیں دھوکہ دیں گے، تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو پھر تم کہہ دو کہ اللہ کافی ہے۔ ان یریدوا، کہ یہ کہ ارادہ کرتے ہوں وہ کافر، ان یخدعوک، اے محبوب کہ وہ تمہیں دھوکہ دے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو تم کہہ دو کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب ہم تمہاری اپنی طرف سے بھی مدد کریں گے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو ایمان والے ہیں یہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، جب اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اے محبوب تم یہ کہہ دو کہ تمہیں اللہ کافی ہے، تو جب اللہ کافی ہے وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اے محبوب ہم تمہاری مدد کریں گے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، تو ایمان والوں کی مدد کا یہاں پر کوئی لحاظ ہی نہیں بنتا۔ جب اللہ کافی ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، تو پھر اللہ نے خود فرمایا کہ اے محبوب ہم تمہاری مدد کریں گے اور یہ ایمان والے ہیں یہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بالمؤمن، اس وقت کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، یہ ایمان والے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اب جب اللہ نے مدد کرنی تھی تو پھر ایمان والوں کے مدد کی ضرورت ہی نہیں بنتی۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، وہ تو اللہ کافی ہے۔ اللہ رب العزت جب کافی ہے تو پھر ایمان والوں کا ذکر اللہ نے فرما دیا۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ یہاں پر سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جب ایمان والوں کے لیے یا صحابہ کرام کے لیے جب اللہ کی مدد کافی تھی تو پھر اللہ رب العزت نے ایمان بالمؤمنین کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ جب اللہ کی مدد کافی تھی، اللہ نے مدد کرنی ہے، تو اللہ کی مدد کے مد مقابل بھی بنا کوئی آ سکتا ہے؟ کسی کی اوقات یا کسی کی ضرورت ہے جہاں پر میرا رب مدد فرما رہا ہو وہاں پر ایمان والے بھی مدد فرما رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے کسی سوال کو اٹھایا اور فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت کی مدد کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب مدد فرماتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک بالواسطہ مدد فرماتا ہے، دوسرا بلا واسطہ مدد فرماتا ہے۔ ایک بالواسطہ، دوسرا بلا واسطہ۔ یعنی ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت خود ہی فرماتا ہے، اور دوسری وہ مدد ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی ہوتی تو مدد ہے لیکن وہ اپنے ایمان والوں کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی مدد کا بھی ذکر فرمایا اور ساتھ میں ایمان والوں کی مدد کا بھی ذکر فرمایا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں ایمان والوں کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ یا غوث اعظم المدد، یا غوث اعظم دستگیر، یا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں داتا حضور المدد ہماری مدد کیجیے، تو اس وقت یہ مدد دوسری قسم کی ہوتی ہے کہ حقیقتاً وہ اللہ کے نیک بندے مدد تب کرتے ہیں جب اللہ کا اذن ہو، اللہ کا حکم ہو۔
اللہ رب العزت ان سے بھی مدد کرواتا ہے اور خود بھی بسا اوقات مدد فرماتا ہے۔ اب ہمارے ہاں لوگوں کا یہ کہنا کہ صرف مدد میرا رب ہی کرتا ہے اور کسی سے مدد مانگو گے تو مشرک بن جاؤ گے، کافر بن جاؤ گے، حالانکہ قرآن تو ایسی کوئی بات نہیں کرتا کہ تم ایمان والوں سے مدد مانگو اور پھر تم کافر ہو جاؤ گے، دائرے اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، ایسا قرآن نہیں فرماتا، بلکہ قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم اپنی طرف سے بھی تمہاری مدد کریں گے اور یہ ایمان والے بھی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے تو ایمان والوں سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے اور ایمان والے مدد کرتے بھی ہیں، اور ایمان والوں کی مدد شامل حال بھی ہوتی ہے۔ جب یہاں پر قرآن پاک کی آیت میں اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ ایمان والوں سے مدد مانگو، تو پھر جب ہم یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر کس طرح سے ہم مشرک ہو سکتے ہیں؟ تو جتنی آیتیں ایسی ہیں جہاں پر من دونی یا من دون اللہ کے الفاظ آتے ہیں، وہاں پر سفارشوں کا ذکر ہوتا ہے، تو ان آیتوں سے مراد یہ بت ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان بتوں کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، لیکن کبھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے یہ حکم نہیں فرمایا کہ ایمان والوں سے بھی تم مدد نہیں مانگ سکتے۔ اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم اللہ والوں سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ والوں کو میرا رب یہ طاقت دیتا ہے تو وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہم حضرت داتا گنبخش علی حجویری علیہ رحمہ ان کو مدد کے لیے پکاریں یا ان کو مدد کے لیے یاد کریں یا ان کے لیے مدد کا لفظ استعمال کریں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حقیقتاً حضرت داتا گنبخش علی حجویری ہی ہماری مدد کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ نہیں، حقیقتاً میرا رب مدد کرتا ہے لیکن وسیلے سے مدد فرماتا ہے، نیک بندوں کے وسیلے سے مدد فرماتا ہے۔ اور اگر ہم یوں سمجھ کر مدد مانگیں کہ یہ معاذ اللہ سے برتر ہے یا یہ اپنی مدد اللہ سے نہیں بلکہ بذات خود کرتے ہیں، تو یہ دائرے اسلام سے خارج کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی اللہ والے سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ والے اپنی طرف سے مدد نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت انہیں طاقت عطا فرماتا ہے، قوت عطا فرماتا ہے، تب جا کر یہ ہم جیسے لوگوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ تو اس کو ڈرفٹ اینڈ ڈرفٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ جب اللہ مدد فرماتا ہے تو وہ ڈرفٹ ہوتی ہے، جب اللہ اپنے بندوں کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے تو وہ ڈرفٹ بن جاتی ہے۔ تو آج دنیا میں کتنے ماحول میں سے کتنے جگہوں میں سے ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا والوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ گھر بیٹھے ہیں، پانی کی پیاس لگی ہے یا کھانے کی طلب ہے تو ہم آسمان کی طرف دیکھیں، اے اللہ ہمیں پانی عطا فرما یا ہمیں کھانا عطا فرما، ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہم دنیا والوں سے مدد لیتے ہیں، گھر والوں سے مدد لیتے ہیں، ان کو حکم کرتے ہیں کہ ہمیں پانی پلاؤ یا ہمیں کھانا کھلاؤ۔ تو یہ بھی تو غیر اللہ سے مدد ہوئی نا۔ بندے کو پیاس لگے اور پھر وہ مانگ رہا ہو بندوق سے پانی، بندے کو بھوک لگے اور مانگ رہا ہو اپنے گھر والوں سے روٹی، تو اللہ کو چھوڑ کر گھر والوں سے روٹی مانگنا تو پھر حرام ہوتا ہے۔ اگر اس طرح حرام ہے تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان ہی نظر نہیں آئے۔ تو یہاں پر وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم اپنی طرف سے بھی تیری مدد کریں گے اور یہ ایمان والے ہیں یہ بھی تیری مدد فرمائیں گے۔ اب گھر والوں سے مدد مانگنا یا پانی مانگنا کوئی آرام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مدد کی دو اقساموں کو بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی مدد بھی ہوتی ہے، تو بسا اوقات اللہ رب العزت اپنے ایمان والوں کے ذریعے سے بھی مدد فرماتا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے۔ انما ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ،
اللہ بھی تمہارا مددگار ہے اور اللہ کا معبود بھی تمہارا مددگار ہے۔ اللہ رب العزت انما ولیکم اللہ ورسولہ، جس طرح اللہ نے اپنے لیے ولی کو مختص فرمایا، اسی طرح محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ ولی کو مختص فرمایا ہے۔ اور صرف بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی کہ اللہ اور اللہ کا رسول مدد فرماتا ہے۔ جب اللہ مدد فرماتا ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، جب اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول یا اللہ کے ولی جب مدد فرماتے ہیں وہ حقیقی نہیں ہوتے بلکہ اسے مجازی کہا جاتا ہے۔ مجازی یعنی اللہ رب العزت قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہ نیک بندے ہماری مدد کیا کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ تمہارے رسول بھی مدد کرنے والے اور وہ لوگ بھی مدد کرنے والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں۔ ابھی اس آیت کریمہ میں اس کے آخری حصے میں تو اتنا مطلق کہہ دیا گیا ہے کہ جو نماز قائم کرنے والے ہوں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، وہ بھی تمہاری مدد کو پہنچتے ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اب ولیکم اللہ، لفظ ولی اگر دوست لے تو اللہ بھی تمہارا دوست، اللہ کا رسول بھی تمہارا دوست، اور وہ ایمان والے بھی تمہارے دوست ہیں جو نمازیں بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر مددگار لے تو اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ کا رسول بھی مدد کرنے والا ہے، اور وہ لوگ بھی مدد کرتے ہیں جو نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اور چھٹے سپارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، تو یوں ہوا کہ اللہ سے مدد مانگنا، اللہ جو مدد فرماتا ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، اللہ جو مدد فرماتا ہے وہ حقیقی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت جب بھی مدد فرماتا ہے وہ حقیقی پہ مبنی ہوتی ہے، حقیقی چیز ہوتی ہے۔ جب ہم مدد اللہ سے مانگ رہے ہو لیکن ہم نیک بندوں کے وسیلے سے مانگ رہے ہو، پھر اللہ جب اس وقت مدد فرماتا ہے وہ حقیقی نہیں بلکہ اس کو مجازی کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ والے جو ہیں جیسے حضرت عطا بخش علی حجویری علیہ الرحمۃ اور بھی جتنے اللہ والے ہیں، اللہ والوں کے مزارات ہیں، وہاں پر جب ہم جا کر مدد مانگتے ہیں تو وہاں پر جا کر مدد مانگنا یہ وسیلے کے طور پر ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرے یہ نیک بندے ہیں، ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہماری بگڑی ہوئی کو بنا دے اور ہماری اس کام میں مدد فرما دے۔ تو وہاں پر ہمارے اعمال تو اتنے اچھے ہوتے نہیں کہ ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہوتی، اور ہمارے رب سنتا ہے لیکن مدد بسا اوقات نہیں فرماتا، اس وجہ سے کہ ہم اپنے رب کے نافرمان کتنے، اپنے رب کے حکم ماننے والے یا حکم سے انکار کرنے والی کیفیت ہمارے اندر کتنی ہوتی ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب ان کا ہم اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں تو اللہ ہمارے اعمال کو نہیں بلکہ ان کے اعمالوں کو دیکھ کر ہماری مدد فرمایا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم قرآن پاک میں بھی تو پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھنی ہو تو اس وقت بھی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھا دے جن پر انہیں اپنے انعام کو نازل فرمایا۔ اب نماز میں کھڑے ہو کر بھی تو ایمان ان کے انعام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر فرما رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر قرآن پاک کی آیت سے فرمائی ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ رب العزت نے جن پر انعام کو نازل فرمایا وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہے، صدیقین ہے اور شہداء ہے اور والصالحین اور اللہ کے نیک بندے۔ ادھر ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم کہ ہمیں راستہ وہ دکھا دے جن پر تو نے انعام فرمایا، اور راستہ کن لوگوں کا ہے، انعام کن پر اللہ نے فرمایا
کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اللہ فرماتا ہے میں نے انعام نبیوں پر نازل فرمایا، صدیقین پر نازل فرمایا، شہداء پر نازل فرمایا ہے، اور میں نے انعام جن پر نازل فرمایا ہے وہ صالحین میں سے ہوا کرتے ہیں. صالحین وہ ہیں جو اللہ کے نیک بندے جن کو ہم ولی اللہ کہا جاتا ہے، جن کے آج مزارات موجود ہیں، جن کے ہاں لوگوں کا رش لگا ہوا ہوتا ہے. اگر اللہ ان نیک بندوں کی نہ سنتا یا اللہ ان نیک بندوں کا وسیلہ قبول نہ فرماتا تو آج داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر اتنا رش لگا ہوا نظر نہ آتا. تو رش لگا ہوا ہے تو لوگوں کی حاجتیں پوری ہو رہی ہے، اللہ ان کے توسل سے پوری کر رہا ہے تو لوگ جایا کرتے ہیں. اگر اللہ اس نیک بندے کے وسیلے سے ہم جیسے گناہگار لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہ فرماتا تو آج داتا کے حضور کون حاضریاں دے رہا ہوتا. ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں پہ ہمیں اتنا قدر نہیں ہے، تو جو باہر سے آتے ہیں ان سے پوچھو کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کتنا رنگ لگاتے ہیں اور کتنا نوازتے ہیں. ان سے جا کر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ جن کو ولی ہند کہا جاتا ہے، تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کتنا ان کو رنگ دیا تھا، کتنا ان کو روحانیت طاقتیں عطا فرمائی. تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ وہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان کو بھی حضرت داتا حضور رنگ لا رہے ہیں، ان کو بھی نواز رہے ہیں. تو جب اللہ کے ولی ان کے مدار پر جا کر مدد مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی بدرجہ اولا ان سے مدد مانگنی چاہیے. ان سے مدد مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، بلکہ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم جیسے گناہگاروں کی نہیں سنتا. جب ہم اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھ کر ہم جیسے گناہگار لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور دوسرا جیسا قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی تو یہاں پر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مدد کی دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں. ایک وہ مدد جو اللہ رب العزت ڈائریکٹ فرماتا ہے، اور دوسری وہ مدد جو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے اپنے گناہگار بندوں کی مدد فرماتا ہے. اور یہاں پر ہم داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ ہو یا اور کوئی بھی مزارات جو اللہ کے ولی ہو تو ان کے مزارات پر جب ہم حاضر